امریکی حملوں میں ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام کیسے بچایا؟ B-2 بمبار طیارے اور GBU-57 بوم یعنی کہ بنکر بسٹر بوم کیا ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم، میرا نام عامر مجید ہے اور میں سما ڈیجیٹل میں رپورٹر ہوں۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا آغاز کیا اور اب اس آپریشن کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس آپریشن میں 7 B-2 بمبار طیاروں کے ساتھ 125 جنگی طیاروں نے شرکت کی۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں B-2 بمبار طیاروں کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ اس حملے میں 57 گائیڈڈ ہتھیاروں کے ساتھ 14 GBU-57 بوم یعنی کہ بنکر بسٹر بوم استعمال کیے گئے۔ یہ B-2 بمبار طیارے اور GBU-57 بوم یعنی کہ بنکر بسٹر بوم کیا ہوتا ہے، آئیے پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ 13 جون کو اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی ایران پر حملہ کر دیا۔ ان حملوں میں ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت، ایٹمی سائنسدان اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ نیتنز اور اصفہان میں واقع جوہری سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی فردو نیوکلیر پلانٹ، جس کو اسرائیل نشانہ بنانے میں ناکام رہا اور بار بار اسرائیل امریکہ سے سفارش کرتا رہا، درخواست کرتا رہا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ وہ امریکہ کو اس جنگ میں شامل کیوں کرنا چاہتا تھا، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ فردو کا نیوکلیر پلانٹ زیر زمین 300 فٹ واقع ہے، جس کو عام طیاروں اور ہتھیاروں سے نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ فردو نیوکلیر پلانٹ کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کو امریکہ کی ضرورت تھی، کیونکہ اسرائیل یہ جانتا تھا کہ امریکہ کے پاس ہی وہ طیارے ہیں اور وہ ہتھیار ہیں جو فردو نیوکلیر پلانٹ کو ختم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ کسی بھی وقت امریکہ ایران اور اسرائیل جنگ میں شمولیت اختیار کر لے گا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا، اور اس بیان کے مطابق امریکہ ابھی غور کر رہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہوا جائے یا نہیں۔ اس کے لیے صدر ٹرمپ نے 2 ہفتوں کا وقت بھی مانگا تھا۔ فردو نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے B-2 بمبار طیاروں اور GBU-57 بوم یعنی کہ بنکر بسٹر بوم کی ضرورت تھی، اور یہ طیارے اور یہ بوم صرف امریکہ کے پاس تھا۔ لیکن صدر ٹرمپ گھبرا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حملوں میں فردو کے نیوکلیر پلانٹ کو نقصان نہ پہنچے اور یہ حملہ ناکام رہے۔ ایران کا فردو نیوکلیر پلانٹ کیا ہے، پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ 21 ستمبر 2009 کو ایران نے ایٹامک انرجی ایجنسی کو باضابطہ طور پر ایک خط لکھا اور ان کو انفارم کیا کہ فردو میں واقع پاسداران انقلاب کے فوجی اڈے کو ایک نیوکلیئر سائٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام پر کئی عرصے سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک سیٹلائٹ امیج لی گئی جو 25 مارچ 2005 کو لی گئی۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فردو کی پہاڑی پر 2 عمارتیں موجود ہیں، اور ایک اور امیج لی گئی ہے جو حال ہی میں لی گئی ہے۔ 19 مارچ 2025 کو یہ امیج لی گئی، جس میں دیکھا گیا کہ وہ دونوں عمارات وہاں سے غائب ہیں اور ایک رستہ دکھائی دیتا ہے جو زیر زمین جاتا ہے۔ فردو ایران کی سب سے محفوظ جوہری تنصیب سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ زیر زمین تعمیر کی گئی ہے۔ یہ زمین کی سطح سے تقریباً 300 فٹ نیچے تعمیر کی گئی ہے، اس لیے اس کو ایران کی سب سے محفوظ جوہری تنصیب سمجھا جاتا ہے۔ GBU-57 یعنی کہ بنکر بسٹر بوم 6 میٹر یعنی 20 فٹ لمبا اور اس کا وزن 30,000 پاؤنڈ یعنی 13,600 کلو گرام ہوتا ہے، اور اس کو صرف B-2 بمبار طیارے ہی کیری کر سکتے ہیں۔ اور اس وزنی بوم کو کیری کرنے کے لیے جو طیارے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، B-2 بمبار طیارے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ طیارے بھی صرف امریکہ کے پاس ہی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بار بار امریکہ کو ایران اسرائیل جنگ میں شمولیت کی دعوت دیتا رہا اور زور دیتا رہا کہ کسی طریقے سے امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہو جائے۔
امریکہ نے یہ بام زیر زمین موجود ہتھیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے بنائے تھے۔ یہ بام زیر زمین 60 فٹ جا کر موجود ہتھیاروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس بام کا ایک خول ہوتا ہے جو کہ بہت موٹا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس بام کو ایک فضا سے گرایا بھی جائے، ایک مقام سے اگر اس کو گرایا بھی جاتا ہے اور کسی عمارت پہ گرایا جاتا ہے یا کسی پہاڑ پہ گرایا جاتا ہے یا کسی سخت جگہ پہ گرایا جاتا ہے تو یہ اس کو چیرتے ہوئے 60 فٹ نیچے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ نہیں پھٹتا۔ عام طور پر جو بام ہوتے ہیں وہ جیسے ہی زمین کی سطح پر ٹکراتے ہیں تو وہ پھٹ جاتے ہیں، لیکن GBU-57 یعنی کہ بنکر بسٹر بام 60 فٹ زیر زمین گہرائی میں جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی نہیں پھٹتا، اور اس کے اندر موجود جو مواد ہوتا ہے، دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں پھٹتا جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ فردو نیوکلیئر پلانٹ زمین سے 300 فٹ گہرائی میں تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ بنکر بسٹر یعنی کہ GBU-57 بام اس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی جس کے مطابق پہلے اس سائٹ پر کئی GBU-57 بام گرائے جائیں گے، اس کے بعد ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے اس جوہری تنصیب کو ختم کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ایران کی اس اہم جوہری تنصیب کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ امریکہ کئی عرصے سے، کئی دہائیوں سے ایران کے جوہری پروگرام پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور اس کی ایک مثال حالیہ شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے 2019 میں فردو کے ماڈل پر ایک جوہری تنصیب تیار کی۔ اس کے بعد B-2 بمبار طیاروں اور GBU-57 بامز کے ذریعے اس جوہری تنصیب پر حملہ کیا گیا، اور یہ حملہ کامیاب رہا۔ اس کے بعد امریکی حکام نے اس کی ایک ویڈیو بنائی، اور یہ ویڈیو اسرائیلی حکام کے ساتھ شیئر بھی کی گئی، جس کے بعد اسرائیلی حکام نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ اگر ایران ایٹمی پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے تو اس کو کسی بھی وقت حملہ کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بار بار امریکہ سے درخواست کر رہا تھا، امریکہ کے پاؤں پڑا ہوا تھا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے ان حملوں کی تیاری کئی دہائیوں پہلے کر لی تھی۔ B-2 بمبار طیارے بغیر فیول کے صرف 6000 میل ہی اڑائے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے امریکہ نے 3 اہم ترین بیسیں تیار کی ہیں۔ پہلی بیس امریکہ میں ہی موجود ہے جس کو وائٹ مین بیس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں ایک بیس موجود ہے جس کو فیئر فورٹ بیس کہا جاتا ہے۔ انڈین اوشن میں ایک جزیرہ ہے جس کو ڈیگو گارسیا کہتے ہیں، اس میں بھی امریکہ نے اپنی ایک بیس بنائی ہے۔ ڈیگو گارسیا سے فردو نیوکلیئر پلانٹ کا راستہ صرف 3200 میل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈیگو گارسیا بیس کو استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیو یارک اور گارجنز میں ایسی متعدد رپورٹس آئیں جس میں یہ بتایا گیا کہ صدر ٹرمپ ہیزیٹیٹ ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ اگر B-2 بمبار طیارے استعمال کیے جاتے ہیں اور B-2 بمبار طیاروں کی مدد سے GBU-57 بام فردو نیوکلیئر پلانٹ پر گرائے جاتے ہیں تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس نیوکلیئر سائٹ کو ختم کر دیا جائے۔ وجہ یہی تھی کہ جو فردو کی نیوکلیئر تنصیبات ہیں وہ زیر زمین 300 فٹ ہیں، جبکہ GBU-57 بام یعنی کہ بنکر بسٹر بام صرف 60 فٹ نیچے گہرائی تک جا سکتا ہے۔ GBU-57 جس کو کنونشنل بام کہا جاتا ہے، کنونشنل بنکر بسٹر بام کہا جاتا ہے، اس کی افادیت پر جیسے ہی ٹرمپ منتخب ہو کر آئے اس پر ایک بحث تھی، کیا یہ بم کارآمد ہے یا نہیں، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ صدر ٹرمپ بہت ہی تشویش کا شکار تھے کہ اگر یہ حملہ ناکام رہا تو ایران مزید آگے بڑھے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک فیصلہ کیا گیا کہ پہلے GBU-57 بام سے فردو کی نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جب متعدد بام وہاں پر گرائے جائیں گے اس کے بعد ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کا استعمال کیا جائے گا جو اس جوہری تنصیب کو ختم کر کے رکھ دے گا، لیکن صدر ٹرمپ اس کی حمایت میں نہیں تھے۔
لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں بنکر بسٹر بام GBU-57 استعمال کیے گئے، 14 GBU-57 بم استعمال کیے گئے، اور اس کے بعد امریکی صدر کا ایک سوشل میڈیا سائٹ پر پیغام بھی آیا، بیان بھی آیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایران کی اصفہان، نیتنز اور فردو میں واقع نیوکلیئر سائٹس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کا بیان سامنے آیا ہے اور ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ان حملوں سے متعلق پیش کی اطلاع دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ افسودہ یورینیم ان سائٹ سے پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے اور ان کے مطابق چین کے ساتھ مل کر ایران سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کرنے والا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایران اسرائیل جنگ کو رکوایا جائے، لیکن اب یہ جنگ رکنا ناممکن ہے۔ اس ویڈیو پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔